السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ اوورسیز پاکستانیوں کے نزدیک وہ سب سے اہم بات اور سب سے ضروری بات ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بیرون ملک جہاں وہ رہتے ہیں، غیر لوگوں میں، غیر قوموں میں اپنے وطن کے حوالے سے ان کی عزت ہو۔ یہ اتنی بنیادی بات ہے کہ اس کا اندازہ ہم یہاں پہ رہ کے نہیں کر سکتے۔ ہم پاکستان میں، ہمارا بھی کلیم ہے، ہمارا وطن ہے، ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، بڑا ہمارے اندر جذبہ موجود ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ جو لوگ جو فیملیاں، خاندان، جو افراد وطن سے دور رہتے ہیں، وطن کی اہمیت کا اور وطن کے وقار کا، وطن کی عزت کا، وطن کی خوشحالی کا جتنا احساس ان کو ہوتا ہے، جتنی محبت وطن کی ان کے دل میں ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں، یہاں پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کے دلوں میں وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز، انسانی نفسیات ہے کہ جو چیز انسان سے دور ہوتی ہے اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، دن رات محنت کر کے رزق حلال کما کے اپنے وطن میں اپنے عزیز و اقارب کو بھیجنے کے لیے وہ ایک طرح سے اپنی زندگی جو ہے وہ مسافرت، جدائی اور محنت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قریبی عزیز، ماں، باپ، بہن، بھائی، بچے، بیوی، دوست، احباب، رشتہ دار یہاں پہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ ان کی دور بیٹھ کے جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں، لیکن یہاں ان کی عیادت کے لیے ان کے سر پہ بیٹھ کے، ان کے پاس رہ کے ان کی خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، دور ہوتے ہیں، چھٹیاں نہیں ملتی، کام سے اجازت نہیں ملتی، کاروبار جان نہیں چھوڑتا، اور کئی دفعہ اپنے پیاروں کی میتوں پر بر وقت نہیں پہنچ سکتے۔ کئی دفعہ ہر وقت ان کا دل جو ہے وہ اپنوں کے دلوں کے ساتھ اٹکا رہتا ہے کہ، اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پیچھے خیر رہے، ہمارے خاندان، ہمارے رشتے محفوظ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، غیر قوموں میں رہتے ہیں، اگر وہاں کی شہریت بھی حاصل ہو تو پھر وہ بھی تیسرے درجے کی شہریت ہوتی ہے، دوسرے درجے کی شہریت ہوتی ہے، کیونکہ پہلے درجے کی شہریت تو وہاں پر پیدا ہونے والے، وہاں پر رہنے والے، وہاں کے لوگوں کو ہوتی ہے، وہ تو ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اگلا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ، وہ پاکستانی لوگ جو بھارت جیسے ملکوں کے وہاں پہ رہنے والے باسیوں کے، بھارتی لوگوں کے ساتھ، انڈینز لوگوں کے ساتھ جن کا رہنا، بیٹھنا، اٹھنا، سارا ملنا ملانا، کیونکہ ہماری رائیولری ہے، ہمارا تو کرکٹ میچ ہو تو وہ ہمیں اور ہم ان کو اور طرح دیکھتے ہیں، مقابلے کی فضا ہوتی ہے، اور یہاں پہ تو باقاعدہ پچھلے 70 سال سے ہماری اتنی جنگیں ہو چکی ہیں، ایک دوسرے پر دہشت گردی کے الزام لگتے رہے، تو یہ دونوں جو قومیتیں ہیں، انڈین اور پاکستانی، یہ وہاں بھی مقابلے کی فضا میں رہتے ہیں۔ وہاں پر پھر ہر پاکستانی، بیرون ملک رہنے والے ہر پاکستانی کا دل اور دماغ اور روح وہ اس لیے ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے کہ یا اللہ ہمارے ملک کا وقار قائم ہو، دوسرے ملکوں میں ہماری عزت ہو، جہاں پہ ہم رہتے ہیں لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ہماری رسپیکٹ کریں، ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی غریب ملک سے ہیں، ہم کسی کمزور ملک سے ہیں، ہم کسی بد اخلاق ملک سے ہیں۔ اور یہ دھیان میں رکھیے گا کہ ہمیشہ ملکوں کا وقار وہاں رہنے والوں کے اپنے کردار اور یہاں کی لیڈرشپ کی وجہ سے بنتا ہے، اور بڑے عرصے بعد زیادہ سے زیادہ یا پاپولیرٹی ملی تھی، بھٹو صاحب کی وجہ سے لوگوں نے عزت کی، دوسرے ممالک نے، پوری دنیا میں ملک کا، ہمارے پاکستان کا نام بھی بنا، عزت بھی ہوئی۔ مشرف صاحب بھی پاپولر تھے دوسرے ملکوں میں،
اور لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کو دیکھتے تھے۔ بے نظیر صاحبہ کی رسپیکٹ ہوتی تھی پوری دنیا میں، اور سب سے بڑھ کے جس بندے نے پوری دنیا میں عزت حاصل کی اس کا نام ہے عمران خان۔ جب سے عمران خان، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، یہ تین دفعہ وزیر اعظم بن کے بھی باہر ان کو کوئی نہیں جانتا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہے۔ لیکن عمران خان کو تو اللہ نے پہلے ہی اتنی عزت اور اتنی شہرت اور وقار دیا کہ لوگ وہاں پہ دوسرے برطانیہ جیسے ملکوں کے شہزادے شہزادیاں عمران خان سے مل کے، وہ یعنی کہ ملنے کا شوق رکھتے اور مل کے خوش ہوا کرتے تھے، فوٹو کھنچواتے تھے۔ امریکہ کے صدر نے جس طرح جو وہ بڑا آدمی ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ معمولی آدمی نہیں ہے، وہ امریکہ سے زیادہ امیر آدمی ہے، امریکہ سے زیادہ وسائل والا، اور وہ آپ نے دیکھا نہیں کتنا اس نے کیجول ہو کے، امریکہ کا صدر ہونے کے باوجود کتنا کیجول ہو کے وہ رہا ہے، کیونکہ وہ کسی چیز کو سیریس ہی نہیں لیتا، کسی کو انگلی کھجا دی، کسی کو ٹھبی کرا دی، کسی کو انگل کرا دی، وہ شرارتیں کرتا رہا کہ وہ اس کے نزدیک وہ سٹیٹس جو ہے اس کے اپنے سٹیٹس سے کم تھا۔ لیکن جب وہ عمران خان سے ملا ہے تو اس نے جو اس کی نظروں میں، اس کی باڈی لینگویج میں، اس کی فیملی میں، اس کے ارد گرد جو عمران خان کی عزت نظر آئی، وہ ہمارے کسی پرائم منسٹر یا لیڈر کی عزت نظر نہیں آئی۔ پوٹن وہ ایک دھڑلے والا آدمی ہے، وہ للکارتا ہے، ساری دنیا کو اس نے للکار کے رکھا، وہ ٹھوکر کی نوک پہ رکھا ہے پوٹن نے، وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ لیکن عمران خان سے ملتے ہوئے اس کی آنکھیں اور طرح سے تھی، اس کی نظروں میں عزت تھی عمران خان کی کہ میں کسی بڑے آدمی سے مل رہا ہوں۔ اسی طرح چائنا کے صدر، اسی طرح عرب ممالک کے صدور یا بادشاہ جو ہیں وہاں کے شیوخ، جہاں پہ عمران خان گیا ہے اس کی رسپیکٹ ہوئی ہے اپنی ذاتی عزت، شہرت، پاپولیرٹی کی وجہ سے۔ اب عمران خان کی وجہ سے، پہلے تو اس کی ذات کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا، اور جب پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا تو اوورسیز رہنے والے پاکستانیوں کے دل بڑے ہو گئے، وہ سر اٹھا کر چلنے جوگے ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو پالیسیاں تھیں عمران خان کی، جب اس نے یہ اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی، جب اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی عزت کے لیے باقاعدہ ایک ریاست کے پرائم منسٹر ہو کر دوسری ریاستوں کو انہوں نے کہا کہ سٹاپ اٹ، کہ اس آواز کرائی کہ بس کر دو، انف از انف، انہوں نے کہا بہت ہو گیا، یہ نہ کرو۔ تو اس وجہ سے دوسرے ممالک میں بھی عزت بڑھی ملک کی، اور ہمارے جو تھے اوورسیز پاکستانی، ان کے دلوں میں بھی اس کی عزت اور محبت میں اضافہ ہوا جو پہلے سے موجود تھی۔ اور پھر انہوں نے دل کھول کے، کون سا ایسا موقع پاکستان پہ آیا ہے، کون سی ایسی مشکل آئی ہے، کون سی ایسی مصیبت آئی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے دل جان سے ہماری مدد نہیں کی، اپنے وطن کی مدد نہیں کی۔ قرض اتارو، ملک سنوارو۔ نواز شریف جیسے آدمی نے، جن کو اب لوگ پسند نہیں کرتے کیونکہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بن کے انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا کیا ہے ملک کے لیے، کیونکہ ان کی پالیسی جو ہے وہ تو بس کہ فوج ہمیں لے آئے، IMF ہمیں قرضے دے دے اور ہم اپنے مزے کرتے پھریں۔ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے اور کچھ نہیں کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے دلوں میں وہ ان سب کو جانتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو ہمارے ملک کی عزت اور وقار کا گراف گرتا ہے۔ قرض اتارو، ملک سنوارو میں سب نے حصہ لیا، آج تک اس کا حساب ہی کسی نے نہیں دیا۔ اور عمران خان نے جب جب ان کو پکارا ہے، یا جب بھی کوئی مشکل آئی ہے، جو زلزلہ آیا تھا، اسی طرح اور جب آتی ہیں بلائیں، مصیبتیں، آفات آ جاتی ہیں، تو وہ کبھی پیچھے نہیں رہے۔ ابھی انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ابھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ عمران خان نے پھر ووٹ کا حق کے لیے باقاعدہ عمران خان نے لڑائی کی، کیوں نہ دیں ووٹ وہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ تو ہم سے ڈبل ہونا چاہیے، 2 گنا۔ اگر ہمارا پاکستان میں رہنے والوں کا 1 ووٹ ہے تو ان کے 2 ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں کی وہ جو سہولتیں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں،
وہاں کے جو جتنے حقوق ہیں یا جو کچھ ہے، علاج وہاں سے کراتے ہیں، کھانے وہاں سے کھاتے ہیں، نوکری وہاں سے لے رہے ہیں، تنخواہیں وہاں سے لیتے ہیں، بزنس وہاں کرتے ہیں، مدد ہماری کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدد ہماری کر، دوسرا ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں، تیسرا کسی سازش میں شریک نہیں ہوتے، یہاں پہ جلاؤ گھراؤ میں وہ دور ہیں، شامل ہی نہیں ہیں۔ تو ان کے ووٹ جو ہے وہ ان کا ووٹ ایک فرد کا 2 ہونا چاہیے، لیکن یہاں کیا کیا گیا ہے کہ ان کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنے کی صرف اس لیے کوشش کی جائے کہ وہ ایک کسی بھی اچھے لیڈر کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہاں میاں محمد نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ کے بھی ووٹرز موجود ہیں، وہاں پہ زرداری صاحب کے بھی ووٹرز موجود ہیں، وہاں پہ ان کی باقاعدہ ایسوسیشنیں اور جو پولیٹیکل سٹرکچر موجود ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ عمران خان سے اس لیے بھی محبت کرتی ہے کہ وہ سر اٹھا کر جینے کے قابل ہوئے۔ میں آپ کو کون سی مثال دوں؟ سعودی عرب کو دے دوں کہ جس طرح سعودی عرب کے شہزادے ولی عہد شہزادے سلمان نے جس طرح، محمد بن سلمان، اس نے عمران خان کو ریسیو کیا، جس طرح اس نے اس کی عزت کی، اس کے پیغامات کو اہمیت دی، جس طرح ایران نے عزت دی، کون کون سے ملک کا جہاں پہ عمران خان چلا گیا ہے وہاں سے اپنی اور اپنے پاکستانیوں کی اور اپنے وطن کی عزت کروائی ہے اس نے۔ تو یہ بنیادی وہ بات ہے کہ ہم پاکستان کون سے پیسے بھیجتا ہے یہاں پہ بیرون ملک جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سہولتیں ہم ان کو دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ایئرپورٹ پہ اب ان کی عزت نہیں کروا سکتے، ہم 2 گن تلاشیاں جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ تعینات عملہ، اس چکر میں وہ ان کے جو جگاڑی کرپٹ وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تلاشیاں لیتے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، کہ جگاڑ لگ جائے، پیسے چھیننے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ بیچارے وہاں سے آتے ہیں، یہاں ٹیکسیوں والے فراڈ کر جاتے ہیں، سامان لے کے بھاگ گئے، کئی دفعہ مرڈر ہو گئے یہاں پہ آ کے لوگوں کے، یہاں پہ آتے ہیں دکھوں میں بیچارے ہوتے ہیں، اسپتالوں میں جاتے ہیں تو اسپتالوں میں اپنے عزیزوں کے لیے وہاں پیسے دے کے، ہر کام وہ یہاں پیسے دے کے کرواتے ہیں، اپنی عزت کے لیے، اپنے گھر بار والوں کے لیے۔ ہم نے ان کو کیا دیا ہے؟ وہی دیتے ہیں جب ہمیں دیتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ ایک حتمی فیصلہ جو کیا ہے، کیونکہ میرے رابطے رہتے ہیں، دوست مجھے بتاتے رہتے ہیں، کمنٹس میں دوست بتاتے ہیں نیچے، کہ اب ہم اگر یہ امپورٹڈ حکومت رہتی ہے، یہ اگر میں نے 50 بندوں سے پوچھا ہے، 40 سے پوچھا ہے، تو ان میں سے سمجھیں کہ 95% لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر یہی حکمران رہتے ہیں جن کو ہم دیکھ چکے ہیں، جن کے سارا کچا چٹھا اور جن کی ساری کہانیاں اور سارا پولیٹیکل، سوشل اور نیشنل کیریکٹر ہمارے سامنے ہیں، ان کو جو ہے اگر یہ ان کی حکومت رہتی ہے تو ہم کسی بھی طریقے سے پیسے ایسے طریقے سے اپنے جو رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں کہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ہم نے نہ ان کے لیے کچھ کرنا ہے، نہ ان کی وجہ سے ہم اپنے وطن کے لیے کچھ کر پائیں گے۔ عمران خان ہوا تو یہ جتنا آپ کو اکنامک کرائسس نظر آ رہا ہے، اس سے لڑ مریں گے، بھیک مانگیں گے، مزدوری بڑھا دیں گے، ورک ٹائم اوور ٹائم کریں گے اور پاکستان کو پیسے بھیجیں گے، ہر طرح مدد کریں گے۔ ہم اپنے معاشی یہ جو بحران آ رہا ہے پاکستان کے اوپر، اس سے ہم زیادہ نہ بھی نکال سکے تو ہم 20-25% ملک کو اس تکلیف سے نکالیں گے۔ لیکن اگر یہی وہ آ گئے پھر جو پہلے جو ہے وہ قرض سنوارو اور قرض اتارو ملک سنوارو، اور کبھی کیا کیا ان کے بندے، دیکھیں نعرے عجیب و غریب ان کے بنے ہوئے کہ لٹو تے پھٹو، اگر پھر یہ لٹو اور پھٹو آ گئے تو ہم نے اب جو کم از کم ان کی کوئی مدد نہیں کرنی، جب تک یہ حکومت میں ہوں گے ہم پاکستان کی کوئی مدد کرنے نہیں جا رہے، اس لیے کہ پاکستان خود پہلے پاکستان اپنی مدد کرے۔ اور ایسے لوگ جو ضمانتوں پر رہا، کہتے ہیں وہ ایک بندہ تو بیچارہ ڈاکٹر رو پڑا، کہتے ہیں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، یہاں پہ یہ گورے ہیں، ان کے خلاف ایک درخواست کسی منسٹر کے چلی جائے، بلکہ مجھے وہ کسی نے بتایا کہ ناروے یا کسی ملک کا، فن لینڈ یا سویڈن کا کوئی تھا، اس پہ ایک درخواست کسی نے دے دی ایک سٹور میں جا کے کہ جی اس نے جو ہے وہ کارڈ جو ہے وہ سرکاری یوز کر لیا، کہ اس کے پاس اس وقت اپنا کارڈ اس کا چلا نہیں، تو اس نے سرکاری کارڈ سے گروسری کا بل دے دیا، تو انہوں نے کہا جی اس کو تو اس پہ کیس ہو گیا، اس کو جواب دہ ہونا پڑا ہے۔ اور یہاں پہ ضمانتوں پہ رہا لوگ جو ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی فلاں منسٹر ہے، کوئی فلاں منسٹر، انہوں نے کہا ہم ان گوروں کو سامنا کرنے، ان کو فیس نہیں کر پا رہے کہ یہ ہے ہمارا ملک اور یہاں کی یہ سیاست ہے پاکستان کی،
اور یہ پاکستان کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے اور پولیٹیکل سیٹ اپ ہے کہ جہاں جس کا دل کرتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے جا کے. تو انہوں نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ہم اپنے فنڈز جو بھیجتے ہیں، جو ریمیٹنس ہے، اگر تو یہ امپورٹڈ حکومت رہتی ہے تو ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر عمران خان آ گیا تو دامیں درمیں سخنے جان لڑا دیں گے اپنی وطن. ہمیں پتہ ہوگا، ہمیں تسلی ہوگی، ہمیں یقین ہوگا، ہمیں اعتماد ہوگا کہ ایک تو ہمارے پیسے جو ہے وہ صحیح پاکستان کے کام آ رہے ہیں، اور دوسرا ملک پر ایک محب وطن آدمی جو ہے جس کی وجہ سے ہماری یہاں بیٹھ کے بھی عزت ہے، وہ اس وقت برسر اقتدار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک کہنا چاہیے کہ دانائی ہے ہمارے لیے، سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم گیج کریں پاکستان، جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے دل کی دھڑکنوں کو گیج کریں، پیمائش کریں، ناپیں، سمجھیں کہ وہ پلس جو ہے ان کی، وہ ہمیں اس وطن کے بارے میں کیا بتا رہی. بہت شکریہ، سلامت رہیں. لاہور ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بالکل امپارشل رائے دوں آپ کو. جب کبھی ان کی بھی کسی اچھی بات کوئی آئے گی دوسری پارٹیوں کی تو وہ بھی کروں گا، فی الحال تو ہے نہیں. تو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں.